بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق اللہ العظیم. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیات، سورۃ طلاق ایک آیات، ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس آیات میں مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان کے لیے بشارت ہے. پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ پاک کے دوست ہے کون، کون لوگ اللہ پاک کے دوست ہیں. اس معاشرے میں کن کن صفات کے ہونے سے انسان اللہ پاک کا دوست بن جا سکتا ہے. صاف سی بات ہے، دو چیزوں پر عمل کرنا ہے: آمنو وعملوا الصالحات. کیا؟ آمنو وعملوا الصالحات. جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، بس یہ اللہ کے دوست ہیں. ایمان لانا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسول. وعامل الصالحات کا جو مفہوم ہے بہت ہی زیادہ بڑا ہے. اب عامل الصالحات ہے کیا، کن کن چیزوں کو عامل الصالحات کہتے ہیں، کہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں، یہ ہم قرآن سے پوچھیں گے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم دن میں 5 وقت کی نمازوں میں باروں بار ہم پڑھتے کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. پڑھتے ہیں نا، اہدنا ہم کو چلا اے اللہ، الصراط المستقیم راستہ، ایسا راستہ جو سیدھا ہو، مستقیم، اسٹریٹ ٹو دا جنہ، فارورڈ راستہ. ابھی قرآن اس کی تفسیر فرما رہے کہ ابھی کون سا راستہ ہمیں چاہیے، کن کن لوگوں کے راستے پر چل کر آپ اہدنا الصراط المستقیم تک پہنچ سکتے ہیں. قرآن کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ، کہ میں نے انعام کیا ہے. وہ کون سے؟ من النبیین، انبیاء کرام پر میں نے انعامات کیے. آپ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ چاہتے ہیں، فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ انبیاء کرام کے طریقوں پر اپنے آپ کو لانا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہر دور میں ہر امت کے لیے ایک نہ ایک نبی یا رسول ہوتے تھے. ہمارے دور میں، ہماری امت میں ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب انہی تعلیمات کی پیش نظر، ان تعلیمات پر اپنے آپ کو لائعمل کر کے ہم اہدنا الصراط المستقیم پر چل سکتے ہیں. ایک یہ راستہ ہو گیا. آگے کون ہے؟ انعم اللہ علیہ من النبیین. اس کے بعد کون سا راستہ فرمایا؟ والصدیقین، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں، جو ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، بولنے والے ہیں، بولنے والے رہیں گے. ان لوگوں کے راستے پر چلنا. جو معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ہر ٹائم سچ، دین کے معاملے میں بھی سچ بولتے ہیں، دنیا کے معاملے میں بھی سچ بولتے ہیں، ہر طرح سے سچ بولتے ہیں. کوئی اور ہے؟ تیسرے کون لوگ ہیں؟ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء. شہداء کے راستے پر چلا. شہداء کون ہیں؟ ان کے بارے میں فرمائے کہ جو شخص، جو مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ان کا ایک خون کا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں. شہید کا اتنا بہت ہی بڑا ثواب ہے. قرآن میں جا وجہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور تم مت کہو، لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ جو اللہ کے راستے میں مر چکے اس کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن اے بیوقوف، اے کم عقل، تم نہیں سمجھ سکتے. دوسرے جگہ کیا فرماتے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور تم ہرگز یہ گمان مت کرو، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے بارے میں ہرگز یہ گمان مت کر کے وہ مر چکے ہیں. بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ اللہ کے ہاں وہ بہترین رزق پانے والے ہیں، شہداء ہیں. شہداء فریحین بما آتاہم، بہت خوش ہیں جو کس پر؟ جس کو اللہ پاک نے ان کو دیا، بما آتاہم اللہ من فضل، اس پر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہیں. یہ ہم بے کر، یہ شہداء ہے. چوتھا نمبر کوئی ہاں ہے؟
انعم اللہ علیہ من النبیین معلوم والصدیقین والشہداء والصالحین، نیک بندے جو معاشرے میں نیک بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. وحسن اولئک رفیقا، اور ان نیک بندوں کی صحبت ادا کرنی بہترین ہی مجلس ہے. قرآن فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو آمنوا اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصالحین، ان نیک بندوں کی کیا صحبت اختیار کر. عامل الصالحات پر آپ اس وقت تک عمل پیرا ہو سکتے ہیں جب تک آپ اہدنا الصراط المستقیم پر چلیں. اہدنا الصراط المستقیم 4 لوگوں کے راستے ہیں، انبیاء کرام کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور نیک لوگوں کا راستہ. آج کل ہمارے معاشرے میں نیک لوگ موجود ہیں، ان کی صحبت اختیار کر کے، ان کی مجالس سن کے، ان کی مواعظ حسنہ سن کر آپ اپنے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلا سکتے ہیں. تو تقویٰ کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. جب یہ لوگ اس پر عمل ہوں گے، یہ اللہ کے ولی ٹھہرائیں گے، اللہ کے دوست. اور ان کے بارے میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ان کے لیے اللہ پاک ہی کافی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پاک ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے کہ ان کے وہم گمان بھی نہیں ہوگا. ہر طرف تو اللہ پاک ان کے لیے رزق کی کیا کہتے ہیں خود ہی مہیا کریں گے. کیوں؟ وہ اللہ پاک کے راستے پر چلنے والے ہیں. جو اللہ کا کام کرتے ہیں اللہ پاک اسی کا ہو جاتا ہے. تو آمنو وعملوا الصالحات پر جب ہم عمل کریں گے انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنے گی، قبر بھی بنے گی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہم جنت میں اعلیٰ ترین درجوں پر قائم ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.